الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، گرچہ میں جانتا ہوں کافی دیر ہو چکی ہے، 1 بج رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے، آج شب عاشور ہے۔ اس سلسلے کی یہ 10ویں مجلس ہے جب ہم اپنے آقا اپنے مولا کے غم میں گریہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ان مجلسوں کا فیض تھا، برکت تھی کہ ہم ان مجلسوں سے کچھ حاصل کر رہے تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ سلسلہ گرچہ 2 مہینے تک چلے گا، لیکن جیسا کہ روایت میں بھی ہے، یہ پہلے 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ آج اس کی آخری رات ہے، آج 10ویں رات ہے۔ گرچہ کل بھی مجلس ہوگی، لیکن شاید اس طریقے سے آپ کی خدمت میں گفتگو نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ان 10 شبوں میں ہم نے آ کے وہی معروف اور مشہور حدیث کے بارے میں گفتگو کی جس کو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ عزیزان گرامی، اس معروف اور مشہور حدیث کے ذیل میں بعض معروضات، بعض باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حسین کی کشتی پر اگر سوار ہونا ہے تو کچھ چیزوں کو پہلے اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ حسین کی کشتی کس طریقے کے لوگوں کو راستہ دیتی ہے؟ حسین کی کشتی موحد لوگوں کو راستہ دیتی ہے، نماز گزار لوگوں کو راستہ دیتی ہے، مطیع اور فرما بردار اور ذمہ داری پر عمل کرنے والوں کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے، اور جو عاشقان خدا ہیں ان کے لیے راستہ فراہم کرتی۔ یہ حسین کی کشتی ہم نے گزشتہ شبوں میں حسین کی کشتی کو سمجھنے کی کوشش کی عزیزان گرامی۔ اور ایک اور اہم چیز کل کی رات میں ہمیں پتہ چلی کہ اگر انسان اس کشتی سے چھوٹ جائے، رہ جائے، تو وہ اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی راستہ کھلا ہے۔ وہ راستہ کہ انسان اس کشتی پر سوار ہو سکے، وہ راستہ ہے توبے کا راستہ، کہ انسان اگر توبہ کر لے تو اس کشتی پہ سوار ہو سکتا ہے۔ آج آخری شب ہے، بس 2 باتیں آپ کی خدمت میں، یعنی 2 اصل باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔
اگر مفہوم ادا ہو پایا. غور کیجئے عزیزان گرامی، ایک طرف حر ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوری گفتگو کا نتیجہ شاید آج نکل سکتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کشتی کیسی ہے، ان پہ کیسے لوگ ہیں، با اخلاق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، با وفا لوگ ہیں، صاحبان اخلاق ہیں، وغیرہ وغیرہ. ساری گفتگو ان سب کو چھوڑ کر میں آج کیونکہ ایک ہی شب بچی ہے اب، تو کہ ایسی گفتگو، وہ بھی کافی دیر ہو چکی ہے تو میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، ایک ایسی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن آ کر کھولیں اور متوجہ ہوں کہ عزیزان گرامی، ایک طرف تو حر ہیں جو کشتی سے پچھڑ گئے تھے، رہ گئے تھے راستے میں، انہوں نے توبہ کیا اور کشتی پر سوار ہو گئے. لیکن عزیزان گرامی، وہیں حر کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے عمر ابن سعد ہے. ایسا کیا ہوا عزیزان گرامی کہ یہ شخص حسین کی کشتی پر سوار نہیں ہو سکا؟ کیونکہ آپ سوچیں گے یہ کس طریقے کی نسبت ہے دونوں کے درمیان، یہ کیسا مقایسہ ہے یا یہ کیسا کمپیرزن ہے. ہاں عزیزان گرامی، وہ وجہ اشتراک بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، حر کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے کی بڑی شخصیات میں سے تھے حر. عمر ابن سعد بھی کوفے کا رہنے والا تھا، بڑی شخصیت میں تھا کوفے کی. حر نمازی تھے، روزہ رکھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، اور اہل بیت علیہم السلام یعنی حتیٰ حسین ابن علی کی شناخت رکھنے والے تھے. جب حر نے امام کا راستہ روکا تب بھی حر پہچانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی فاطمہ کا لال ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. اس وقت پہچانتے تھے عزیزان گرامی. بہت توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے. ایک طرف حر جو کی شخصیت تھی، کوفے والے تھے، نماز روزہ قرآن سب کچھ تھا، امام کو پہچانتے بھی تھے. دوسری طرف عمر ابن سعد جو کہ کوفے کا تھا، جو کہ بڑی شخصیات میں سے تھا کوفے کی، امام کو پہچانتا تھا. ہاں عزیزان گرامی، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پسر سعد جو ہے وہ حسین ابن علی کو نہیں پہچانتا تھا، بلکہ کربلا میں روز عاشور امام نے عمر ابن سعد سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کئی گفتگو ہوئی عمر سعد کی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ. تو عمر سعد امام کو پہچانتا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا. روزہ رکھنے والا تبھی تو بنی امیہ نے روز عاشور روزہ رکھنا شروع کیا. تو عزیزان گرامی، دونوں طرف مقایسے میں وجہ اشتراک ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حر کشتی پہ سوار ہوئے اور ادھر عمر سعد کشتی پہ سوار نہ ہو سکا. یہاں حر تھے جو کہ امام کے سامنے آتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، امام کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، یہ حر ہیں. اور دوسری طرف عمر سعد ہے جو حکم دے رہا ہے امام کے قتل کرنے کا. تو عزیزان گرامی، اصل سوال یہاں پر بنتا ہے کہ آپ نے مولانا یہ تو کہا کل کی شب میں کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن دو ایک جیسی شخصیات تھیں کربلا میں، ایک نے توبہ کیا، ایک توبے سے انکار کر دیا، توبہ نہیں کیا. آخر کیا وجہ تھی عزیزان گرامی؟ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب حسین ابن علی کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے تھے تو وہ صدا حر نے بھی سنی، عمر سعد نے بھی سنی. تو آخر کیا چیز تھی جو عمر سعد کو روک رہی تھی لیکن وہیں پر حر کو اس طریقے سے آمادہ کر رہی تھی کہ حر روز عاشور آتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، شرمندہ ہے، سروں کو جھکا لیا، گریہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے آقا، اے مولا مجھے معاف کیجئے. تو ایسا کیا ہو گیا عزیزان گرامی کہ حر میں اتنی تبدیلی؟ اور
پسر سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ تقریباً دونوں کا بیک گراؤنڈ، دونوں کا پس منظر ایک جیسا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انتہائی توجہ کی ضرورت ہے ہمیں۔ ایسا کیا چیز تھی جس نے حر کو آگے بڑھنے دیا اور پسر سعد کو روک لیا؟ کون سی چیز تھی عزیزان گرامی؟ تو یہیں پر عرض کروں گا کہ عزیزان گرامی، اور ہاں خصوصاً ہم بھی یہ بھی آ کر دیکھیں کہ حر کا کیا مقام ہوا۔ حر ایک وقت آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں آقا حسین کی گودی میں، آقا حسین کے ہاتھوں میں ان کا سر ہے، آقا حسین ان کے خون کو صاف کر رہے ہیں، یہ حر کا مقام ہے۔ اور وہیں پسر سعد اس کے ساتھ ہمیشہ لعنت اللہ علیہ لگ گیا۔ تو انسان کیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ پسر سعد بن جاتا ہے یا حر بن جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے، بس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کھل جائیں، اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ تو آخر وہ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے پسر سعد رک گیا؟ وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت۔ ہاں عزیزان گرامی، دنیا سے محبت لگاؤ رکھنا، دنیا کی چاہت۔ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، وہ چیز فانی کہتے ہیں وہ چیز جو زائل ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے۔ دنیا فانی ہونے والی، فانی چیزوں سے محبت رکھنا۔ ایک مثال کے ذریعے میں اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ فرض کیجئے کہ مجھے جموں سے، معمولاً میں ٹرین کی مثال دیتا ہوں کیونکہ ہم سب کے لیے بہت ملموس ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے مثال۔ مجھے جموں سے اگر دلی جانا ہو تو میں کوئی بھی ٹرین لے سکتا ہوں، کوئی بھی ٹرین، دلی جانے والی بہت ساری ٹرینیں ہیں، ان میں سے کسی میں بھی ٹکٹ کروا کے میں جا سکتا ہوں دلی۔ فرض کیجئے کہ میں نے راجدھانی ایکسپریس جو ہے اس کا ٹکٹ کروایا۔ اب میرا مقصد کیا ہے عزیزان گرامی؟ میرا مقصد ہے کہ دلی میں پہنچ جاؤں اپنے وقت پر۔ ہاں عزیزان گرامی، لیکن جب میں راجدھانی میں پہنچا، اندر بیٹھا، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ کتنی آرام دہ کرسیاں ہیں، کیونکہ ظاہراً جتنا مجھے اطلاع ہے راجدھانی چیئر کار ہے، اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ راجدھانی چیئر کار، اس کی کرسیاں بڑی آرام دہ، اور پھر تھوڑی دیر بعد وقت گزرا تو کھانا بھی آ رہا ہے، بلکہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیسا کھانا کھائیں گے عزیزان گرامی؟ اتنی گرمی میں دلی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ساتھ رہیے گا، یہ میں مثال اب ایک بات سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو میں راجدھانی میں بیٹھا ہوں، کرسی دیکھ رہا ہوں کہ آرام دہ ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اتنی گرمی میں اے سی بھی چل رہا ہے، لیکن میرا مقصد دلی جانا ہے عزیزان گرامی، میرا مقصد راجدھانی ایکسپریس نہیں۔ لیکن اگر وہیں میں یہ سوچ لوں کہ آج کے بعد مجھے اس ٹرین سے اترنا ہی نہیں، بلکہ یہیں پر ڈیرا لگا لوں گا، یہیں پر اپنا بستر لگا لوں گا، کیونکہ کھانا بھی مل رہا ہے، کیونکہ اچھا ماحول بھی ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، تو میں اپنے مقصد تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا عزیزان گرامی۔ بس اسی طریقے سے سمجھ لیے یہ دنیا بھی صرف ایک گزرگاہ ہے، ایک کوچ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ راجدھانی ٹرین، اس کو سمجھ لیے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر ہم دنیا کی لذتوں میں رہ جائیں، غور کیجئے گا، ایک وقت میں راجدھانی میں بیٹھتا ہوں، ساری لذتوں سے استفادہ کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، ٹھنڈی ہوا بھی لیتا ہوں، کرسی پہ آرام بھی کرتا ہوں، لیکن اصلی مقصد میرا دلی پہنچنا ہے۔ جب دلی ٹرین پہنچتی ہے تو میں اتر جاتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں عزیزان گرامی۔ لیکن اگر میں اسی کوچ میں، اسی ڈبے میں اپنا ڈیرا لگا لوں، اپنا بستر بچھا لوں اور یہ کہہ دوں اب کبھی میں یہاں سے نہیں اتروں گا، تو میں اپنے منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا بھی ایسی ہے کہ دنیا میں انسان صرف کوچ کرنے آیا ہے، صرف گزرنے آیا ہے، اس کا اصلی مقصد، اصلی ہدف تو آخرت ہے جہاں اس کو جانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، اس مثال سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا
صرف گزرنے کی جگہ ہے. اسی لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں احذرکم من الدنیا، میں تم کو دنیا سے ہوشدار کرتا ہوں، تم کو خبردار کرتا ہوں دنیا کے بارے میں. فَإِنَّهَا دَارُ رَحْلٍ، کیونکہ یہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، کوچ کرنے کی جگہ ہے. وَلَيْسَتْ بِدَارٍ حَلٍ، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان اگر یہاں دل لگا لے تو مشکل ہے، اگر یہاں کی لذتیں حاصل کرے اور آگے بڑھ جائے اپنی منزل پر، جو کہ اس کی منزل آخرت ہے. کیا مطلب آخرت؟ یعنی ہمیں اپنے اعمال اس طریقے سے انجام دینے ہیں کہ جب ہم آخرت میں پہنچے تو ہمارے اعمال کمال تک پہنچ چکے ہوں، مکمل ہو چکے ہوں. تو ہماری منزل وہ ہے عزیزان گرامی. یہ صرف گزرگاہ ہے، جانے کی جگہ ہے، ایک پیسج ہے یا ٹرین سمجھ لیجئے، یہ وہ ہے دنیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا کو صرف ایک گزرگاہ کی طرح مانے. اور اسی طریقے سے قرآن میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین لا یرجون لقاءنا. اللہ اکبر. پروردگار خطاب کر رہا ہے وہ لوگ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، یعنی ان کو توقع ہی نہیں ہے. یعنی روز قیامت وہ ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ روز قیامت بھی ایک دن آئے گی، ایک دن آئے گا جب حساب ہوگا، وہ ہماری فکر میں نہیں ہے. لا یرجو لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. ردو یعنی وہ راضی ہیں اس دنیا کی زندگی میں. ورضوا بالحیات الدنیا وَاطْمَأَنُّوا، توجہ کیجئے گا، وَاطْمَأَنُّوا یعنی اطمینان رکھتے ہیں، بےہا اس دنیا میں اطمینان رکھتے ہیں، سکون ہے ان کو. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ. ہاں عزیزان گرامی، اگر مجھے دلی جانا ہے تو میرا مقصد دلی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ جو راجدھانی میں مجھے سہولیات مل رہی ہیں، فیسلٹیز مل رہی ہیں. میرا مقصد اصل دلی ہے، نہ کہ راجدھانی کی فیسلٹیز. اگر میں اسی میں رہ جاؤں، اسی میں اپنا سکون تلاش کرنے لگوں تو میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں گا کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اس دنیا میں اسی راجدھانی میں خوش ہوں، راضی ہوں، اطمینان رکھتا ہوں. اور کس چیز سے میں غافل ہو چکا ہوں عزیزان گرامی؟ میں غافل ہو چکا ہوں اللہ کی نشانیوں سے. یعنی کیا؟ یعنی وہ جو آخرت آنے والی ہے، یعنی وہ جو منزل میری تھی، یعنی مجھے جہاں دلی جانا تھا میں اس سے غافل ہو چکا ہوں. اگر میں دلی سے غافل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ ٹرین آگے بڑھ جائے، میرا اسٹیشن چھوٹ جائے عزیزان گرامی. تو یہ ہے حب دنیا. اور اسی وجہ سے پسر سعد عمر ابن سعد امام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا. امام کی کشتی پر سوار نہیں ہوا کیونکہ اس نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اللہ کی ملاقات کو، لا یرجون لقاءنا، روز قیامت کو بھلا دیا تھا. ورضوا بالحیات الدنیا، وہ اسی دنیا میں راضی تھا، خوش تھا، اطمینان تھا، سکون تھا عزیزان گرامی. اسی وجہ سے، اور وہ اللہ کی نشانیوں کو بھی بھول رہا تھا کہ دیکھو ایک روز قیامت آئے گی، ایک روز حساب کتاب ہوگا جب جواب دینا ہوگا. تو اگر آج حسین کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے تو کل جواب دینا ہوگا. وہ غافل تھا، بھول چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں حب دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی، اسی لیے حسین کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عجیب روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں امام؟ فرما رہے ہیں حب الدنیا یعمی و یسم. اللہ اکبر. دنیا کی محبت انسان کو یعمی، اندھا بنا دیتی ہے، و یسم، اور بہرا بنا دیتی ہے. عزیزان گرامی، آئیے ذرا سا ہم
عمر ابن سعد کو پہچانے آخر ہے کون یہ شخصیت؟ عمر، اس کا نام معمولاً ہم عمر سعد کہہ دیتے ہیں، گرچہ اس کا نام ہے عمر ابن سعد، یعنی سعد کا بیٹا، اسی لیے کہا جاتا ہے، پسر سعد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص، اس کے ابا کا نام ہے، باپ کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو پیغمبر کے ساتھ جنگوں پر جاتا تھا، صحابی رسول تھا، اور خیر اس کی تاریخ میں مجھے نہیں جانا، لیکن ایک نامور شخصیت تھی صدر اسلام میں، اسلام کے زمانے میں جب پیغمبر تشریف رکھتے تھے تب نامور شخصیت تھی۔ اس کا بیٹا ہے عمر سعد، عمر ابن سعد، اور خود یہ عمر ابن سعد بھی ایک نامور شخصیت تھی کوفے کی، ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ اور یہ عمر ابن سعد بھی امام حسین علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پہچانتا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں عزیزان گرامی، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت جب ابن زیاد مجبور کرتا ہے پسر سعد کو کہ جاؤ تم حسین سے جا کے لڑو، شروع میں عمر ابن سعد کراہت رکھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے آ کے مقابلہ کریں، لیکن کیا ہوا عزیزان گرامی، ایسا کیا ہوا عمر ابن سعد کی زندگی میں کہ وہ آمادہ ہو گیا کہ نواز رسول، فاطمہ کے لال، علی کے بیٹے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حب دنیا نے اسے یہاں تک کھینچ لایا۔ حب دنیا میں کیا اس کو مل رہا تھا عزیزان گرامی؟ شہر رے کی حکومت، شہر رے کی حکومت۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہر رے آج کے زمانے میں تہران کے جنوب میں، ساؤتھ میں ایک علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں رے۔ پہلے شہر رے، وہاں حکومت ہوا کرتی تھی، وہی کیپٹل تھا، دارالحکومہ تھا، دارالحکومت تھی وہاں پر، اور بہت خوشگوار ہوا، فضا اور خوش سبز جگہ تھی وہاں پر۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہاں شہر رے میں جا کے رہے۔ اور ابن زیاد نے وعدہ کیا پسر سعد سے کہ اگر تم نے حسین کا قتل کیا تو میں تجھے شہر رے کی حکومت دوں گا۔ یہ حب دنیا تھی عزیزان گرامی جس نے پسر سعد کو یہاں تک کھینچ کے لائی کہ نواز رسول کے مقابلے میں آ کے وہ کھڑا ہو گیا اور امام کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی ہمیں توجہ یہ دینی ہے کہ آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے۔ ایسا کیا ہو رہا تھا عمر سعد کی زندگی میں کہ وہ اتنا تبدیل ہو گیا؟ یہ حب دنیا تھی عزیزان گرامی۔ میں ایسے کہوں بہتر ہے میں رات بھر آپ کو حب دنیا سمجھاؤں، شاید حق ادا نہ کر پاؤں گا، لیکن ان ہستیوں سے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ معصوم ہستیاں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فرماتے ہیں حب الدنیا حیۃ، بہت توجہ کیجئے گا، کیا تشبیہ پیش کرتے ہیں امام، پہلے امام، حب الدنیا حیۃ۔ حیہ کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ سانپ کو عربی زبان میں کہتے ہیں حیۃ۔ حب دنیا سانپ ہے، جو کیسا سانپ ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں ملساؤ، جو ایسا سانپ ہے جو کہ نرم ہے، جب انسان ہاتھ لگائے گا تو اسے اچھا محسوس ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں کتنا سمجھاتا لیکن آپ کو شاید نہ سمجھ میں آتا، اسی لیے ہمیں سہارا لینا چاہیے معصوم ہستیوں کا کہ حضرت فرما رہے ہیں حب دنیا، اور خود یہ دنیا ایک سانپ کے مانند ہے، سانپ کی طریقے سے ہے کہ جو نرم ہے، انسان اگر اسے چھوئے گا وَمَسُّهُ وَمَسُّهَا قَتَّالٌ، اور اس کا چھونا اس کے لیے جان لیوا بن سکتا ہے۔ یہ ہے دنیا عزیزان گرامی، نرم ہے، دل تو چاہ رہا ہے میرا چھونے کا، لیکن یہی میرے لیے جان لیوا بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی حب دنیا۔ گرچہ دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں اپنی بات کو سمیٹوں، لیکن بس دو باتیں اور عرض کروں، توجہ کیجئے گا۔ ایک تھوڑی سی لمبی آیت ہے، میرے ساتھ رہیے گا، سورہ مبارک حدید کی 20ویں آیت میں قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لعب اور لہو ہے. لعب اور لہو کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ لعب کہتے ہیں کھیل کو، لعب یعنی کھیل، لہو کہتے ہیں یعنی سرگرمی، کچھ کسی چیز میں انسان کا مصروف ہونا. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے زینتن و تفاخر بینکم، اور زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اس دنیا میں، اور کیا ہے؟ تفاخر بھی ہے، یعنی انسان فخر فروشی کرتا ہے، آگے دکھاوا کرتا ہے، بینکم آپس میں دکھاوا کرتا ہے، وتکاثر، تکاثر یعنی اور طلب کرتا ہے اور خواہشیں رکھتا ہے، فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں انسان اور طلب کرتا ہے، اور ہو جائے. اور عرض کیا تھا میں نے کہ انسان 30,000 بھی کمائے تو اس کا تسلی نہیں ہوتی ہے، اس کی خواہش رک نہیں جاتی ہے، اس کو دل چاہتا ہے اب 40,000 کما لے، 40 کمانے لگتا ہے تو 50 کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے. عزیزان گرامی بہت توجہ کیجئے گا، قرآن میں دنیا کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یہ ہے دنیا. اور اتفاق سے یہاں پر در حقیقت قرآن ہمیں انسان کی زندگی کے بارے میں بھی بتا رہا ہے. جب کہا لعب یعنی بچپنا، وہ کھیل کا وقت، جب کہا لہو یعنی نوجوانی کا وقت، اور جب کہا زینت یعنی خوبصورتی یعنی جوانی کا وقت، یعنی زندگی کے مختلف مرحلوں کو بتا رہا ہے قرآن کہ دیکھو دنیا ایسی ہے، اس میں پھنس مت جانا. اور آخر میں حطام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی آخر میں آ کے انسان ریز ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا. تو اگر انسان اس دنیا سے دل لگا لے گا، محبت کرنے لگے گا، تو پھر آخر میں کچھ نہیں بچے گا بلکہ صرف ریزہ رہ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی آخری گفتگو، آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا ہے، لیکن سب سے اہم گفتگو میرے خیال سے پورے عشرے کی یہی ہو سکتی ہے کہ اب ہم نے جب یہ جان لیا کہ حر حسین کی طرف اس لیے بڑھے کیونکہ ان میں حب دنیا نہیں تھی، اور پسر سعد اس لیے نہیں بڑھ سکا کیونکہ حب دنیا میں مبتلا تھا، اسے لالچ تھی شہر رے کی حکومت کی. عزیزان گرامی کیسے ممکن کہ ہم حسین کے بارے میں کچھ پڑھیں اور اپنی زندگی میں آ کے نہ دیکھیں؟ کیونکہ حسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، ہماری زندگیوں کا یہ 1448 میں بھی ہماری ہدایت کر رہے ہیں حسین. آئیے عزیزان گرامی دیکھیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں بھی کوئی شہر رے ہے، شہر رے موجود ہے؟ کبھی کیا ہم کو نہیں معلوم مثال کے طور پہ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہمیں معلوم ہے عزیزان گرامی جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن دنیا کی لذت کی خاطر ارے ایک بار بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی لذت کے خاطر ہم کئی بار جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ ہمارا جھوٹ بول دینا جو مقصد بھی رہا ہو وہ ہمارے لیے شہر رہی ہے، وہ ہمارا شہر رہی. ہم بھی اسی دنیا میں اطلاع رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ساری چیز کی اطلاع رکھتے ہیں، لیکن حب دنیا ایک وقت ہماری آبرو ریزی نہ ہو جائے، بے عزتی نہ ہو جائے عزیزان گرامی، اس لیے ہم بآسانی آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بے عزت نہ ہونے پائیں ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا شہر رہے. ایک ملازم، ایک کام کرنے والا، وہ شخص جو نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، خدا نخواستہ الامان الحفیظ اگر وہ رشوت لے رہا ہے تو وہ رشوت لینا اس کے لیے شہر رہے ہے. گرچہ ہو سکتا ہے وہ آ کے کہے کہ میری تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہو پاتا، لیکن عزیزان گرامی یہ اس کا رشوت لینا اس کے لیے شہر رہے ہے، یہ اس کے لیے شہر رہے ہے. اسی طریقے سے وہ طالب علم جو امتحان میں، ایگزام میں نقل کرے، چیٹنگ کرے، ان کے لیے چیٹنگ کرنا شہر رہے ہے. تو عزیزان گرامی ہماری زندگی میں بھی شہر رہے بہت سارے ہیں جن کے خاطر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کو سنوارنے لگتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اخلاق سے دوری اختیار کر لیتے ہیں عزیزان گرامی.
اخلاق سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اگر کوئی بزرگ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, ہمیں غصہ آ گیا, خصوصاً جوان بیٹھے ہیں, ہمیں غصہ آ گیا, ہم میں طاقت ہے, ہمیں دکھانا ہے, ہم آخرت کو بھول کر اپنی اس دنیا کی لذت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں اس بوڑھے شخص کو دکھاؤں گا کہ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جو میرا دکھانا ہے یہ میرے لیے شہر رے ہے, شہر رے کی حکومت ہے. ایک تاجر, ایک دکاندار, وہ جو دکان پہ بیٹھتا ہے, وہ جو تجارت کرتا ہے, تھوڑے سے زیادہ منافع کے لیے اگر کسی چیز کو فریب کے ساتھ بیچ رہا ہے تو وہ اس کے لیے شہر رے ہے. اگر مہنگا بیچ رہا ہے کس لیے, تاکہ کچھ پیسے زیادہ کما لے, وہ اس کے لیے شہر رے. عزیزان گرامی, پسر سعد کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے حسین سے کوئی مطلب نہیں, بہت شاطر انسان تھا, کہہ رہا تھا مجھے حسین سے مطلب نہیں. اسی لیے پسر سعد نے حسین کا قتل نہیں کیا, صرف حکم دیا. کہیں بھی پسر سعد نے آگے بڑھ کے تلوار نہیں نکالی, صرف حکم دے رہا تھا, کیونکہ اسے معلوم تھا حسین ابن علی کا کیا مقام ہے. کہہ رہا تھا کہ صرف کیونکہ مجھے شہر رے کی حکومت چاہیے. عزیزان گرامی, اس وجہ سے میں حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوں, میں حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوں صرف شہر رے کی وجہ سے. مجھے خوشگوار ہوا مل جائے گی, اچھا موسم مل جائے گا, اچھی حکومت مل جائے گی. اس وجہ سے مجھے معلوم ہے حسین ابن علی کا کیا مقام تھا, لیکن میں اس سے صرف نظر کروں گا, نظر انداز کروں گا تاکہ وہ مجھے حکومت مل جائے. تو عزیزان گرامی, ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی سوشل میڈیا پہ کتنے خفیہ اور حرام تعلقات ہوتے ہیں, اس لیے کہ کیونکہ میرا دوست نہیں ہے, میرا کوئی دوست نہیں ہے, یہ دنیا کی مجھے لذت مل جائے, یہ میرے لیے شہر رے ہے. یہ جو حرام تعلقات اور یہ جو خفیہ تعلقات ہیں یہ میرے لیے شہر رے ہے. میں بھی آخرت کو جانتا ہوں عزیزان گرامی, میں بھی جانتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ہے ایسے تعلقات بنانے سے, میں جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں یہ کام کروں یعنی یہ میرے لیے شہر رے کی مقام پر رکھتا ہے. نہیں معلوم, انشاءاللہ کہ امید ہے جموں کشمیر میں یہ مشکل نہیں ہوگی, لیکن ہمارے ملک میں معمولاً جہیز کی مشکل ہے کہ انسان بآسانی جہیز مانگ لیتا ہے, بلکہ دھڑلے سے مانگتا ہے. یہ جہیز کا مانگنا یہ میرے لیے شہر رے ہے, یہ میرے لیے شہر رے ہے عزیزان گرامی, کہ سامنے والا آ رہا ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں, مجھے اس سے مطلب ہے کہ میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے, وہ بھی اس دنیا میں. میں جانتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کچھ نہیں ملنے والا, میں آخرت سے غافل ہوں عزیزان گرامی, مجھے صرف دنیا کی محبت چاہیے. تو عزیزان گرامی, اگر انسان صرف دنیا کی محبت میں رہے گا, دنیا کو تلاش کرے گا, تو حسین کی کشتی آنکھوں کے سامنے سے چلی جائے گی, لیکن وہ اس پر سوار نہیں ہو سکے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اگر ہم ایک درخت, آفت زدہ درخت کو دیکھیں ایک درخت بہت بری حالت میں ہے, تو اس کی ٹہنیوں کو آ کے نہ دیکھیں, اس کے ٹہنیوں کو آ کر نہ دیکھیں کہ کیا ہو گیا, بلکہ اس کی جڑوں کو آ کر دیکھیں کہ ان کی جڑوں میں, اس کی جڑوں میں کیا ہو گیا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو درخت آفت زدہ تھا اور بوسیدہ ہو رہا تھا, اس کی جڑ میں دیمک لگ چکی تھی. تو عزیزان گرامی, یہ حب دنیا بھی اسی دیمک کی طرح ہے جو میرے ایمان کو اندر سے کھائی جا رہی ہے. ظاہری طور پر تو میں حسین کا ماننے والا ہوں, لیکن اندر سے مجھے دیمک کھائی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ حب دنیا, اسی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رأس کل خطیت, ہر برائی, ہر پریشانی کی رأس, سر فہرست پہ کیا ہے, حب دنیا, حب دنیا. اور عزیزان گرامی, اگر انسان میں حب دنیا ہے تو بس آخری جملہ یہ کہتا چلوں کہ جو انسان حب دنیا لے کر چلتا ہے اس وزن کو حسین کی کشتی برداشت نہیں کر سکتی. حسین کی کشتی ہر کسی کو لے کر چلنا چاہتی ہے, لیکن اگر انسان کے پاس حب دنیا ہوگا تو حسین کی کشتی پر وہ سوار نہیں ہو سکتا, کیونکہ حسین کی کشتی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ حب دنیا کو لے کے چلے. بس عزیزان گرامی, شب عاشور
شب عاشور مقدمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ رات جب امام نے مہلت مانگی، امام کے مقابلے میں لشکر یزید، لشکر اشقیاء، امام فرماتے ہیں اے بھائی عباس جاؤ ان سے مجھے ایک رات کی مہلت لے لو. کیوں ایک رات کی مہلت آقا؟ اب تو سب راستے بند ہو چکے، اب تو نہ کوئی آنے والا ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں. ہاں عزادارو، امام فرماتے ہیں تاکہ میں ایک رات اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں، تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں. عباس جاتے ہیں، ایک رات کی مہلت لے کے آتے ہیں. راوی کہتا ہے، دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ حسین کے خیموں میں سے نماز، دعا اور قرآن کی اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے بھنبھنانے کی آواز. ہاں اجرکم علی اللہ عزادارو، حسین اور حسین کے ساتھی اب سب عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ حسین رات میں تمام تر اصحاب کو ان کا مقام دکھا چکے ہیں. اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین سارے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ایک بار فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھی جو سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ باوفا ہو، تم سب سے زیادہ باوفا ہو، تم جیسا کوئی ثانی نہیں، لیکن اس قوم کو جو کہ میرے خون کی پیاسی ہے، یہ ان کو میرا خون چاہیے، ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ چاہو تو جا سکتے ہو، تم لوگ جا سکتے ہو. لیکن کوئی صحابی میں سے کوئی بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ امام نے حکم دیا کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے، چراغ کو بجھا دیا جائے، چراغوں کو بجھایا جاتا ہے. اب امام فرماتے ہیں ہاں میرے اصحاب جو کہ سب سے باوفا تھے، اب میں نے بیعت اپنی اٹھا لی، جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی ابھی بھی نہیں اٹھا عزادارو. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ اہل حرم میں سے، بنی ہاشم میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے تاکہ مجھے پتہ بھی نہ چلے. اجرکم علی اللہ عزادارو. ایک وقت عباس اٹھتے ہیں، ایک وقت حبیب اٹھتے ہیں، ایک وقت زہرقین اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اے آقا، اے مولا، اگر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ایسا کیسے ممکن کہ آپ کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اجرکم علی اللہ عزادارو. ایک صحابی کہتا ہے کہ امام اگر ہم جائیں تو روز قیامت کیا جواب دیں گے رسول خدا کو؟ روز قیامت علی مرتضیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ دوسرا کہتا ہے اے امام، اے آقا، اگر ہم چلے جائیں تو آپ کے مرنے کے بعد ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ہاں اجرکم علی اللہ عزادارو. بس یہ رات ختم ہوتی ہے، صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک صحابی جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، پھر جوانان بنی ہاشم بھی جاتے ہیں، سب شہید ہو جاتے ہیں. اب امام اکیلے ہیں، تک وہ تنہا ہے. ایک وقت فریاد لگاتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ ایک وقت خیمے سے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے. ہاں عزادارو، امام خیموں کا رخ کرتے ہیں، خیموں کی طرف جاتے ہیں، دریافت کرتے ہیں ارے کیا ہو گیا؟ سب ایسے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بھی زندہ ہوں. بیویاں فرماتی ہیں اے مولا، جیسے ہی آپ کی فریاد استغاثہ بلند ہوئی، علی اصغر بے چین ہو گئے. علی اصغر کا گریہ ابھی تک رکا نہیں، علی اصغر کسی کی گود میں چین نہیں پا رہے. امام فرماتے ہیں لاؤ اس بچے کو مجھے دو. ہاں امام، اب بچے کو 6 مہینے کا بچہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں خصوصاً ان ماؤں سے جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کبھی تصور کیا کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا؟ امام اپنی گود میں علی اصغر کو لیتے ہیں. نہیں معلوم امام کی نگاہ کہاں گئی ہوگی کہ ایک بیک ماں
امام فرماتے ہیں لاؤ میں اس بچے کو ذرا سیراب کروا کے لے آؤ، اس بچے کے لیے پانی کی درخواست کرتا ہوں۔ امام ننھے علی اصغر کو باہر لے جانا چاہتے ہیں، ادھر ایک چھوٹی بہن عجیب کیفیت میں ہوگی۔ میں کہتا ہوں زبان حال ہے، ہاں زادارو زبان حال ہے، میں کہتا ہوں شاید وہ بچی عجیب کیفیت میں اس لیے ہوگی، سوچ رہی ہوگی جب کوئی جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، اجرکم اللہ زادارو۔ لیکن شاید اس بچی کے ذہن میں یہ بھی خیال رہا ہوگا کہ آخر یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو تو سیراب کر ہی دیں گے، یہ بھائی میرا واپس آ جائے گا۔ اجرکم اللہ زادارو، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین ابن علی کے۔ امام خیمے سے نکلتے ہیں، روایت کہتی ہے حسین ابن علی اپنے ننھے بچے کو اتنا چاہتے تھے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سورج علی اصغر کے چہرے پر پڑے، دھوپ علی اصغر کے چہرے پر پڑے۔ امام نے اپنی ابا کا سہارا لیا، علی اصغر کو ابا کے اندر چھپایا، میدان کی طرف بڑھے، فوج کے سامنے پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں اے قوم تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم کو مجھ سے دشمنی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کم سے کم اس کو سیراب کر دو۔ بس امام کا یہ کہنا تھا، فوج یزید میں ایک کوہرام مچ گیا، فوج یزید میں عجیب کوہرام تھا ایسا کہ لوگ اپنے منہ چھپا چھپا کر رو رہے تھے۔ پسر سعد کہتا ہے کہیں یہ ننھا بچہ ہم کو ہرا نہ دے، ایک طرف پسر سعد ڈھونڈتا ہے، حرملہ کی طرف وہ دیکھتا ہے، اجرکم اللہ زادارو، حرملہ نے علی اصغر کی گردن کا نشانہ بنایا۔ ایک سیکنڈ رکیے، ذرا صبر سے روئیے، معرفت کے ساتھ روئیے۔ کیا کبھی 6 مہینے کے بچے کی گردن دیکھی ہے؟ میں ماں سے معافی مانگوں گا، کیا کبھی 6 مہینے کے بچے کی گردن دیکھی؟ کتنی بڑی گردن ہوتی ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں اسی ننھی سی گردن کا نشانہ بنایا۔ حرملہ نے 3 شعبہ تیر علی اصغر کی گردن کا نشانہ۔ روایت کا جملہ ہے علی اصغر ایک کان سے دوسری کان کی طرف ذبح کر دیے گئے، ننھی سی گردن، 3 شعبے کا تیر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ امام نے خون لیا۔ روایت میں ہے کہ آسمان کی طرف دیکھا جو پلٹ کر نہ آیا۔ حسین خیموں کا رخ کرتے ہیں، خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن راوی کہتا ہے حسین بڑے کشمکش میں ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں امام خیمے میں کیوں نہیں جانا چاہتے۔ میں کہوں گا زبان حال بیان کر رہا ہوں، زبان حال میں کہوں گا امام سوچ رہے ہوں گے اگر رباب اس ننھے سے بچے کی گردن دیکھے گی تو وہی شاید اپنی جان دے دے۔ امام نے رخ بدلا، خیمے کے پیچھے آتے ہیں، اپنی تلوار سے ایک چھوٹی ننھی قبر بناتے ہیں، اس میں علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اسے حال رضا کا گزارش ہے کہ پہلے کھانا کھلاتے باقی کافی لوگ جو اہتمام کیا ہوگا، اس کے بعد ماتم ہوگا۔ جن لوگوں کا بس گزارش ہے کہ وہ دعا کرنا۔